بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یہ غار میں بند ہونے والے 3 مسافروں کی کہانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں رات گزارنے کے لیے انہیں ایک غار ملا، وہ اسی میں داخل ہو کر سو گئے۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور غار کے منہ پر آ لگی، جس نے باہر نکلنے کا راستہ بالکل بند کر دیا۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے اور اس خوفناک مصیبت کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، اس چٹان کی آفت سے تمہیں بجز اس کی کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی کہ تم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے زیادہ اچھے اور نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہی اسے ہٹا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بہت بوڑھے عمر سیدہ ماں باپ تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے اپنے کسی بچے، لونڈی یا غلام کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا۔ پہلے ماں باپ کو پلاتا، پھر دوسروں کو۔ اتفاق سے ایک دن میں چارہ کی تلاش میں ریوڑ کو ساتھ لیے بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے گھر واپس آیا کہ وہ انتظار کرتے کرتے بھوکے سو گئے۔ میں نے حسب عادت فوراً ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر لایا تو انہیں گہری نیند میں سوتا ہوا پایا۔ میں نے ان کے آرام کے خیال سے نہ انہیں جگانا پسند کیا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا گوارا کیا۔ رات بھر ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بہرحال جب وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا، تب ہم سب نے پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کی ہو تو میرے اس نیک عمل کے طفیل ہم سب کو اس چٹان کی مصیبت سے نجات دے جس میں ہم گرفتار ہیں۔ اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، مگر اس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے اسے اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لیے کافی جتن کیے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ اتفاق سے وہ اپنے خاندان کے ساتھ شدید ترین قحط میں مبتلا ہو گئی۔ فقر و افلاس سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی تو میں نے اسے 120 دینار یعنی سونے کے سکے اس شرط پر دینا منظور کیے کہ وہ مجھے تنہائی میں اپنے نفس پر قدرت دے دے۔ وہ مجبوراً اس پر آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے بڑی عاجزی سے کہا، اے خدا کے بندے، اللہ سے ڈر، بغیر حق کے مہر کو مت توڑ، اس امانت کو ہاتھ نہ لگا۔ الہی، صرف تیرے واسطے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فوراً ہٹ گیا۔
حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اپنے نفس کو میرے سپرد کر چکی تھی۔ میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا، اور وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اسے دیے تھے اس کے پاس چھوڑ دیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس مصیبت کو جس میں ہم سب گرفتار ہیں دور کر دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اور تھوڑی سی ہٹ گئی، مگر پھر بھی وہ غار سے باہر نہیں نکل سکے۔ تیسرے آدمی نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا تھا، اور کام ختم ہو جانے کے بعد میں نے سب کو مزدوری دے دی بجز ایک مزدور کے۔ اس نے کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گئی۔ تب ایک دن وہ مزدور آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے بکریاں اور لونڈی غلام سب تیری مزدوری کی پیداوار ہیں، آؤ اور شوق سے سب لے جاؤ۔ اس مزدور نے کہا، اللہ کے بندے، میرے ساتھ دل لگی نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ مطلق دل لگی نہیں کر رہا، در حقیقت یہ سب چیزیں تیری مزدوری کی پیداوار ہیں اور تیری ہی ہیں۔ تو اس نے وہ سب مویشی اور لونڈی غلام لے لیے اور ہنکا کر لے گیا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو اس کے طفیل ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے جس میں ہم گرفتار ہیں۔ چنانچہ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ اطمینان سے باہر نکل گئے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کریں، والدین کی خدمت کریں، گناہ سے بچیں، دیانتداری اپنائیں اور اللہ سے سچے دل سے دعا کریں تو اللہ ہمیں مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔